وسلم. ہم لوگوں نے ذکر کیا قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ذکر کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بے شمار مقامات پر تاکید کی ہے. کہیں پر رب کائنات نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہیں پر رب کائنات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہیں پر رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. بے شمار مقامات پر رب کائنات نے ذکر کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا. میرے عزیزو، ایک بات خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر دیں. اگر کوئی نوکری کرنے والا بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جا کر نوکری کر رہا ہے، سروس کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، تو سروس کے عوض پر اس کا مالک اسے اجرت دیتا ہے. لیکن جب وہی بندہ خلوص، عدل و انصاف اور محبت کے ساتھ اوور کام کرنے لگے تو اس مالک کی نظر میں اس ورکر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مالک اپنے اس نوکر کو اور پیمنٹ دینے لگتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب بندہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رب کی نگاہ میں اس بندے کی بھی عظمت بڑھ جاتی ہے. جب بندہ یکسوئی کے ساتھ رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے درجے کو بلندتا ہے. جب ذکر میں کوئی بندہ فنا ہوتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. جب درجے بلند ہوتے ہیں تو اس بندے کے اوپر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں. جب انوار کی بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بندہ ہر غیر کو بھول جاتا ہے. ہر غیر کو بھولتے بھولتے ایک ذاکر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ذکر کرتے وقت وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے. دنیا میں رہ کر وہ بندہ ذکر ضرور کرتا ہے لیکن اس کے دل سے دنیا نکل چکی رہتی ہے. اور جس بندے کامل کے دل سے دنیا رخصت ہو جاتی ہے پھر اس کے دل میں اللہ رب العزت اپنے نور کو منتقل کر دیتا ہے. اور جس کے قلب و جگر میں اللہ کا نور منتقل ہوتا ہے اگر وہ بندہ اس فرش زمین پر بیٹھ کر اپنی نظر کو عرش بری پر اٹھائے تو لوح محفوظ کو دیکھا کرتا ہے. اگر وہ بندہ اس فرش زمین پر بیٹھ کر اپنی نظر کو زمین پر جما دے تو تحت الصراط کو دیکھا کرتا ہے. ارے یہی وجہ ہے حضور فیض العارفین نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ میں فنا کیا تو رب کائنات نے فیض العارفین کے نظروں میں وہ طاقت، وہ تاثیر، وہ توانائی، وہ قوت، وہ پاور عطا فرما دیا کہ اگر فیض العارفین کسی مفلس و نادار پر نظر ڈال دے تو اسے وقت کا تاجدار بنا دیا. یہ ذکر قرآن سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے مقدس صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. حدیث پاک ہے صحابہ کرام نے عرض کیا وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قال حلق الذکر، قال حلق الذکر، یہی ذکر الہی کی حلقے جنت کے باغ ہیں. سبحان اللہ. اب نقطے کی بات سنیے. جب انسان دنیا کے کسی باغ سے گزرتا ہے تو دیکھتے ہوں گے اس باغ میں آم کے پیڑ ہیں تو آم کے پھل ملیں گے، امرود کے پیڑ ہیں امرود کے پھل ملیں گے. جس پھل کا پیڑ ہوگا اس پیڑ میں وہ پھل لگے ہوں گے. اور ہر انسان
پھل کی لذت کو لینا چاہتا ہے، پھل کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ جو حلقہ ذکر ہو رہا ہے، یہ جو جنت کے باغات ہیں، اس باغ میں کون سے پھل لگتے ہیں؟ تو سنو، یہ وہ باغ جنت کے باغ ہیں۔ تو اس جنت کے باغ میں اللہ کی قربت کے پھل لگتے ہیں، اللہ کی محبت کے پھل لگتے ہیں، اللہ کی نعمت کے پھل لگتے ہیں، رب کی معرفت کے پھل لگتے ہیں۔ جو بندہ اس ذکر کے سمندر میں جتنا غوطہ زن ہوگا، کسی کو رب کی محبت مل جائے گی، کسی کو اللہ کی قربت ملے گی، کسی کو رب کی معرفت ملے گی۔ اور جو بندہ اللہ رب عزت کی جو نعمتیں پا جائے گا، تمام بندوں میں وہ ممتاز ہو جائے گا۔ رہتی کہ میں ذکر کر رہا ہوں، جب ذکر کرتے وقت یہ میں برقرار رہے تو سمجھ لو آپ منزل سے دور ہو، منزل آپ کے قریب ہے، لیکن میں کا خیال منزل سے آپ کو دور کر دے رہا ہے۔ ذکر کی لذت، ذکر میں فنائیت، ذکر کی تاثرات، ذکر کی کیفیات سے، اس کی حلاوتوں سے، اس کی لذتوں سے اگر مالا مال ہونا چاہتے ہو، اس میں کو ذکر کے ذات میں فنا کر دو، اللہ میں فنا ہو جاؤ، تو اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بن کر بارش برسے۔ اور ایک بات سنیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغ ہیں، تو آج ہم اور آپ صوفی مجیب الرحمان آسفی صاحب کے مکان کے باہر ذکر ضرور کر رہے ہیں، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں یہ ذکر کی مجلس کو رب کائنات نے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا۔ آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کروں، یعنی کب کہاں ملے گا فل وقت کہ ہم کچھ آپ لوگوں کو سنائیں، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا کہ آپ سنیں گے۔ سنیے ایک بات، ذکر کے سمندر میں جب کوئی بندہ غوطہ زن ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں طرف ذکر کا پانی ہوتا ہے۔ جب ذکر کی لہریں اس کے جسم پر وارد ہوتا ہے تو وہ بندہ استغراق سے استحلاق ہوتا ہے، یعنی فنا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی بھی بندہ اگر منزل کو پانا چاہتا ہے تو اس بندے کو فنا ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا۔ آج بندہ اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے، اسی لیے منزل